والنجم إذا غوى کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی اور گندگی کو دور فرما دے اور تمہیں ہر طرح مکمل طور پر پاک و صاف فرما دے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ درود و سلام کے بعد میری گفتگو 2-3 حصوں پہ مشتمل ہوگی۔ سب سے پہلے یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں۔ اہل کا معنی ہوتا ہے مالک، یا اہل کا معنی ہوتا ہے والا۔ جیسا کہ ہم لالہ موسیٰ شہر کے رہنے والے اپنے آپ کو اہل لالہ موسیٰ کہلاتے ہیں، لاہور کے رہنے والے اپنے آپ کو اہل لاہور کہیں گے۔ اسی طرح اہل بیت سے مراد ہے گھر والے۔ یہ 2 لفظوں کا مجموعہ ہے، اہل اور بیت۔ تو گھر والے ہم اپنی زبان میں بھی ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، جب اس کے حال احوال پوچھے جائیں نا تو کہتے ہیں سناؤ بھائی گھر والوں کا کیا حال ہے۔ تو اس سے مراد پوچھنے والے کی بیوی اور بچے اس سے مراد ہوتے ہیں کہ گھر والوں کا کیا حال ہے، یا گھر والوں کا میں لا رہا ہوں، گھر والوں کو چھوڑنے جا رہا ہوں، گھر والوں کو لینے جا رہا ہوں۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اہل بیت کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا نمبر آئے گا، کیونکہ اس کے بغیر، بیوی کے بغیر گھر نامکمل رہتا ہے، اور گھر کی تکمیل تب ہوگی جب بیوی موجود ہوگی۔ اتنی بات سمجھنے کے بعد میں آج جمعے کے خطبے میں یہی بات واضح کر رہا تھا کہ اہل بیت سے مراد کون ہیں۔ میری گفتگو کا دوسرا حصہ یہ ہے جمعے کے خطبے کے بعد کہ اہل بیت کے فضائل اور مناقب کیا ہیں، کیونکہ آج ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اہل بیت کے ساتھ محبت کی دعوے دار ہے، لیکن اہل بیت کے ساتھ اصل محبت کا تقاضا کیا ہے، اور اہل بیت کے فضائل اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے بیان فرمائے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر سب سے پہلی بات جو بیان فرمائی وہ ہے سورہ احزاب میں، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، کہ اے میرے نبی کی بیویوں تم دنیا جہان کی عام عورتوں جیسی نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام، تمہاری عظمت اور تمہاری فضیلت دنیا کی دیگر عورتوں کے مقابلے میں کہیں بڑھ کر ہے، اور اس کا کوئی جو ہے نا اس کا کوئی ناپ اور تول نہیں ہے کہ عام عورتوں کے مقابلے میں تمہارا مقام کیا ہے۔ دوسری آیت قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولیٰ بالمؤمنین وازواجہ امہاتہم، کہ مومنوں کے لیے دنیا جہان میں سب سے عزیز اور سب سے محبوب شخصیت جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے، وازواجہ امہاتہم، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو بھائیوں،
اور بزرگوں، حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے جب واپس تشریف لا رہے تھے تو آپ نے مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ ہے جس کو خم کہتے ہیں، خم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام خم پر قیام فرمایا اور وہاں آپ نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، میں بھی تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، بشر ہوں، جیسی تمہاری ضروریات میری بھی ضروریات، جیسے تمہیں کھانے پینے کی محتاجی مجھے بھی کھانے پینے کی ضرورت، جیسے تمہارے معاملات ایسے میرے معاملات، میں بھی ایک بشر ہوں۔ جس طرح ہر ذی روح اور ہر جاندار چیز پر موت ہے، اسی طرح میرے لیے بھی اللہ نے ایک وقت مقرر فرمایا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آ جائے اور میں اس دنیا جہان کو چھوڑ کر آخرت کے سفر پہ روانہ ہو جاؤں، لیکن یاد رکھنا کہ میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو انتہائی قابل احترام چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ نے فرمائی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کے اندر یہ تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، رہنمائی بھی ہے، اور ایسا نور ہے اللہ کی کتاب کے اندر کہ جس کی روشنی میں اگر تم اپنی زندگی گزارو گے تو کبھی ناکامی کا منہ تمہیں دیکھنا نصیب نہیں ہوگا، ناکامی تمہارے مقدر میں نہیں ہوگی۔ تو اس سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی بات جو فرمائی کہ میں تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور اسی کتاب کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک تو نور آیا ہے، نمبر 2 کتاب مبین آئی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ یہدی بہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان دونوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، من اتبع رضوانہ، ہر اس شخص کی جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی اتباع اور اس کی پیروی کرتا ہے۔ پہلی بات آپ نے فرمائی کہ کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور اسے مضبوطی سے تھامنا، اس کو مضبوطی سے تھامنا۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسرے مقام پر اللہ کے پیغمبر نے فرمائی، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، کہ جب تک تم ان کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو جو تمہارے لیے ہدایت بھی ہے، تمہارے لیے نور بھی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ اور اس کو مضبوطی سے تھامنے کا تقاضا کیا ہے؟ اس کو مضبوطی سے تھامنے کا تقاضا کیا ہے؟ تمہارے لیے سلسلے میں رہنمائی کیا ہے؟ وہ فرمایا و اہل بیتی، میں تمہارے اندر اپنا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی اہل بیت کے طریقے کے مطابق جب تم اپنی زندگی گزارو گے تو گویا تم اللہ تعالیٰ کی کتاب جو تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور تمہارے لیے نور بھی ہے، ان دونوں کو، اللہ کی کتاب اور اہل بیت کے مطابق اپنی زندگی گزارو گے تو تمہیں کامیابی اور کامرانی نصیب ہوگی۔ اور پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ 3 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ دہرایا، اور یہ بات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے۔ فرمایا کہ لوگوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈراتا ہوں، میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، کہ میرے اہل بیت کے بارے میں اپنے دل کے اندر کسی قسم کی نفرت اور کسی قسم کی مناقشت، کسی قسم کی جو ہے نا میل
وہ اپنے دل میں تو انہیں پیدا نہیں کرنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے۔ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بیان فرمائی ہے، اور اس کے راوی ہیں حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیادہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بھی میرے اہل بیت کے بارے میں اپنے دل کے اندر بغض رکھے گا، اپنے دل کے اندر نفرت رکھے گا، اپنے دل کے اندر میرے اہل بیت کو برا سمجھے گا، ان کی شان میں کمی کرنے کی کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا وہ کوئی بھی ہو الا ادخلہ النار، اللہ رب العالمین یقیناً اس کو جہنم میں داخل فرمائیں گے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ اہل بیت کے ساتھ محبت کرنا یہ اہل ایمان کی نشانی ہے، اور اہل بیت سے نفرت کا اظہار کرنا یہ اہل اسلام کی اور اہل ایمان کی، مومن اور مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ آگے ذرا آئیے اور یہ بات یاد رکھیے کہ اہل بیت کے اندر ایک اور مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدنا عقیل رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت علی کے بھائی ہیں، اور اسی طرح سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی حضرت علی کے بھائی ہیں۔ یہ جو ہے نا عقیل امام مسلم کے والد محترم ہیں۔ امام مسلم وہ ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کوفے والوں کی طرف سے 12-15 ہزار خطوط آئے نا، تو آپ نے ان خطوط کی روشنی میں کوفے کے حالات معلوم کرنے اور وہاں کا جائزہ لینے کے لیے جب بھیجا تو حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ یہ اسی عقیل کے بیٹے ہیں، اور عقیل ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی۔ تو فرمایا کہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کا خاندان، جناب جعفر کا خاندان، اور جعفر جو ہے نا یہ وہ ہیں جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنگ موطا کے اندر جو شہید ہوئے تھے۔ اسی طرح حضرت عقیل جو کہ مسلم ابن عقیل کے والد اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں۔ اسی طرح آپ نے فرمایا کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا ہیں، فرمایا ان کے جو خاندان ہیں نا، علی کا خاندان، جعفر کا خاندان، عقیل کا خاندان اور عباس کا خاندان، فرمایا یہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں۔ تو ان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں سیدنا عباس، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ۔ یہ قرآن مجید کے بہت بڑے مفسر ہیں، بلکہ یوں کہا جائے کہ دنیا کے اندر سب سے پہلی جو تفسیر ہے نا وہ تنویر الایمان کے نام سے آج بھی چھپ چکی ہے، تفسیر ابن عباس کے نام سے 3 جلدوں کے اندر یہ تفسیر ہے۔ اور یہ قرآن پاک کی یوں سمجھیے وہ تفسیر ہے جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں یہ تفسیر آپ نے لکھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے، اے میرے اللہ میرے اس بھائی کو، میرے اس کزن کو، اے اللہ تو دین کی سمجھ نصیب فرما، اسے دین کی فقہ نصیب فرما، اسے قرآن کی فقہ نصیب فرما۔ اور اسی کے نتیجہ میں نبی علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ تفسیر لکھی، تفسیر ابن عباس کے نام سے۔ تو بھائیوں، یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بڑے معروف صحابی ہیں، زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ انہوں نے گھوڑا نکالا باہر،
اپنے گھر سے اور اس پر آپ سواری کرنا چاہتے تھے۔ ظاہر ہے ایک سواری اور ایک ہی سوار ہو تو اس کے لیے گھوڑے پر سوار ہونا یہ ذرا مشکل ہوتا ہے، اس کا توازن قائم رکھنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے کہ سیدنا زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ سوار ہونا چاہتے ہیں، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے اپنا ہاتھ اس جو تھا نا زین اور کاٹھی اس کے ایک رکاب کے اندر اپنا ہاتھ رکھا تاکہ اس کے سہارے توازن قائم رہے اور جناب زید بن ثابت اس گھوڑے پر سوار ہو جائیں جو آپ نے جہاد کے لیے تیار کر رکھا تھا۔ ارادہ بھی کتنا اچھا تھا، اور پھر اس کے لیے جس شخص نے آپ کی معاونت کی وہ بھی بڑا عظیم انسان تھا، قرآن مجید کا مفسر تھا۔ جب حضرت زید بن ثابت نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھوڑے کی رکاب میں اپنا ہاتھ رکھا ہوا ہے، تو آپ نے فرمایا اے میرے بھائی اپنا ہاتھ اس رکاب سے نکال لے، اپنا ہاتھ رکاب سے نکال لے۔ کیوں؟ اس لیے ایک تو اہل بیت میں سے ہے، نمبر 2 قرآن مجید کا تو مفسر بھی ہے۔ جب حضرت اللہ اکبر کبیرہ عبداللہ ابن عباس نے یہ بات سنی نا، تو آپ نے فرمایا کہ آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ کہنے لگے آپ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں اور اہل بیت کے لیے میں اپنی ذات کو استعمال کرنا مناسب نہیں سمجھتا۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ میں نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ آپ نے فرمایا کہ اپنے علماء کی، اپنے ائمہ کی عزت اور تکریم کیا کرو، اپنے علماء کی عزت کیا کرو۔ میں آپ کو قرآن مجید کا عالم سمجھ کر آپ کی یہ خدمت کرنا چاہتا تھا کہ آپ کو گھوڑے پر سواری کے لیے میں آسانی مہیا کرنا چاہتا تھا۔ اندازہ فرمائیے کہ ابن عباس جو ہیں وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں، لیکن زید بن ثابت کے بارے میں بھی آپ نے فرمایا کہ آپ چونکہ عالم بھی ہیں، عمر میں مجھ سے بڑے بھی ہیں، اس لیے آپ کی عزت اور آپ کی تکریم کرنا یہ میرے لیے واجب ہے۔ یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اسلام کے اندر ائمہ کرام کا مقام کیا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ ائمہ تھے نا، وہ وقت کے قاضی بھی تھے، وہ جج بھی تھے، وہ خلافت کی ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ اپنے دارالحکومت کے اندر وہ لوگوں کی امامت بھی کرواتے تھے، لوگوں کی خطابت کی ذمہ داریاں بھی وہ ادا کرتے تھے۔ چنانچہ سیرت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جس وقت خلیفہ بنے نا، تو آپ کا کاروبار تھا کپڑے کا۔ 2-4 دن کے بعد جناب عمر نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے کپڑے کا وہ گٹھا اپنے کندھوں پہ رکھا ہوا ہے اور مدینے کے بازار اور گلیوں میں چکر لگا رہے ہیں۔ تو جناب عمر نے فرمایا امیر المومنین یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا بھائی میں نے روٹی بھی تو کمانی ہے نا، بیوی بچوں کے لیے میں نے رزق بھی تو کمانا ہے نا۔ یہ ٹھیک ہے مجھ پہ خلافت کی ذمہ داری ہے، لیکن مجھے کوئی نہ کوئی معاش بھی تو اختیار کرنا چاہیے نا، ذریعہ معاش۔ تو جناب عمر نے پتہ کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یہ رکھو جا کے اپنے گھر میں، اب آپ ہمارے امام ہیں، اب آپ ہمارے خلیفہ ہیں، اب امامت اور خلافت کی ذمہ داری آپ پر آ پڑی ہے، اس لیے یہ تو اپنے گھر میں رکھو، اور جہاں تک آپ کے گھر کے اخراجات کا معاملہ ہے وہ ریاست یا اس ریاست کی انتظامیہ
یہ ذمہ داری وہ پوری کرے گی۔ آپ کے اخراجات کی ذمہ دار ریاست ہے یا انتظامیہ ہے آپ کے اخراجات کی ذمہ دار؟ یہ جا کے گٹھا جو ہے نا گھر میں رکھو۔ اب آپ یہ فرمائیے کہ آپ کو اپنے گھر کا خرچ چلانے کے لیے کیا چاہیے، کتنا وظیفہ چاہیے؟ تو بھائیو آپ حیران ہوں گے کہ جناب ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ مجھے روزانہ کے حساب سے آدھی بکری یہ مجھے روزانہ اپنے گھر کے اخراجات کے لیے چاہیے۔ ذرا آج کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں نا کہ ایک بکری کی قیمت کیا ہے اور آدھی بکری کی قیمت کتنی ہوگی۔ بھائیو ائمہ کرام کی عزت یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو جناب ابو بکر صدیق نے اس وظیفے کے ساتھ اپنا گزارا کرتے رہے، لیکن آپ کا ایثار اور قربانی دیکھیے کہ جب آپ کی وفات کا وقت آیا نا تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے عبد الرحمن، جب میں فوت ہو جاؤں نا تو ذرا حساب لگانا کہ میں نے 2.25 سال کے اندر بیت المال میں سے میں نے کتنا وظیفہ لیا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ وہ قوم کا مال تھا، میں نے ٹھیک ہے ضروریات کے مطابق اسے خرچ کیا، لیکن یاد رکھنا کہ میری جائیداد فروخت کر کے وہ وظیفے کا رقم مال وہ بیت المال میں جمع کروانا ہے۔ ایک طرف ریاست کی ذمہ داری اور دوسری طرف جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایثار اور قربانی ذرا ملاحظہ فرمائیے۔ جب دونوں طرف سے اس قسم کے جذبات ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمایا کرتا ہے۔ پھر آپ دیکھیے کہ ایسے لوگوں کا جو کسی جگہ پر ذمہ دار بن جائے نا، ان کا مقام شریعت کے اندر کتنا ہے۔ جب ان کو کوئی ذمہ داری دی جائے تو ان کا مقام شریعت نے کیا مقرر کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم وہ باغ کے مالی سے ہماری ناراضگی ہو جاتی ہے نا تو ہم باغ کو اجاڑنا شروع کر دیتے ہیں، باغ کو اکھاڑنا شروع کر دیں گے۔ بھائی ناراضگی ہے باغ کے مالی سے، باغ کا کیا قصور ہے؟ باغ کو کیوں اجاڑنے کی کوشش کرتے ہو؟ باغ کو آباد رکھنا یہ تو ہماری ذمہ داری ہے۔ ناراضگی ہوئی ہے وہ باغ کے مالی سے، آپ کی ناراضگی ہوئی ہے، باغ کے درختوں سے تو آپ کو دشمنی نہیں ہوئی۔ آپ اندازہ فرمائیے کہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا جب زمزم کا وہ چشمہ پھوٹا نا تو آپ نے وہاں پر ڈیرا پہلے لگایا ہوا تھا، چشمہ پھوٹا، آپ نے اس کے ارد گرد نہ ذرا پتھر وغیرہ مٹی وغیرہ اکٹھی کر کے نا منڈیر بنا دی۔ مکے سے باہر ایک جگہ ہے قیدا، وہاں کچھ لوگ آئے، انہوں نے دیکھا کہ یہ پرندے اڑ رہے ہیں فلاں جگہ پر، اور انہوں نے سوچا کہ جہاں پرندے اڑتے ہیں نا وہاں پانی ہوتا ہے۔ بنو جرہم قبیلے کے لوگ، ان میں سے چند بندے یہاں پہنچے، دیکھا کہ سیدہ ہاجرہ اور آپ کا بیٹا اسماعیل وہاں موجود ہیں، تو قبیلے والوں نے عرض کیا کہ اماں جی اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو کیا ہم یہ پانی استعمال کر سکتے ہیں؟ اس پانی کو ہم استعمال کر سکتے ہیں پینے کے لیے، نہانے کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ یہاں ڈیرا لگا لو، آپ یہاں ڈیرا لگاؤ، کھاؤ پیو، یہاں رہو، رونق بنے گی۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، تم یہ پانی استعمال کر سکتے ہو، پی سکتے ہو، ہانڈی پکا سکتے ہو، نہا سکتے ہو، کپڑے دھو سکتے ہو، اپنی ضرورت کے مطابق جتنا پانی چاہو استعمال کر سکتے ہو، لیکن اس پانی پر جو ہے نا اس کا متولی، اس پانی کی متولیہ میں ہوں گی، اس پانی پر جو ہے نا وہ کنٹرول میرا ہوگا، کسی کو کوئی حق نہیں ہوگا کہ میری اجازت کے بغیر یہ پانی استعمال کر سکے۔ یہ تو بھائیو سنت ہے انبیاء کرام علیہ السلام اور امی ہاجرہ کی یہ سنت ہے کہ انہوں نے پانی پینے کی اجازت تو دی،
لیکن فرمایا کہ اس پر کنٹرول جو ہے نا وہ حاجرہ کا ہوگا، وہ آپ میں سے کسی کو نہیں ہوگا۔ حاجرہ کی اجازت کے بغیر تم یہ پانی استعمال نہیں کر سکو گے۔ یہی حال میرے بھائیوں ہماری مساجد کا ہے کہ مساجد کے اندر نماز پڑھنے کے لیے کسی کو روکنا یہ غلط ہے۔ نماز کے لیے جو بھی آئے، اللہ کا گھر ہے، خوشی سے نماز ادا کرے، سکون سے نماز ادا کرے، لیکن انتظامیہ کی اجازت کے بغیر وہاں دخل دینا، اپنے فیصلے جاری کرنا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ اگر یہ جائز ہوتا نا تو اماں حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کیوں یہ پابندی لگاتی؟ تو یہاں سے میرے بھائیوں میں جو کہنا چاہتا تھا، ایک بات تو یہ کہ ائمہ کرام کا اسلام کے اندر کیا مقام ہے، نمبر 2 ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے اخلاق کے ذریعے ساتھیوں کو زیادہ سے زیادہ اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کریں۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اللہ اکبر، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کے لیے یہ ایک خاص فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء۔ دوسرے جگہ پہ فرمایا کہ اے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اب ایک قرآن مجید کی ایک اور آیت سنیے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج اور آپ کے اہل بیت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ کہتا ہے سورہ احزاب کے اندر کہ ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا ان ذالکم کان عند اللہ عظیما۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے اندر فرمایا ما کان لکم، اے مومنو تمہارا یہ حق نہیں، تمہارے لیے یہ بات جائز ہی نہیں، ان تؤذوا رسول اللہ کہ تم اللہ تعالیٰ کے رسول کو ایذا دو۔ ایذا کا معنی ہوتا ہے زبان سے کسی کو طعن و تشنیع کرنا، زبان سے کسی کو تنگ کرنا، اسے کہتے ہیں ایذا دینا۔ فرمایا کہ اے مومنو تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں ان تؤذوا رسول اللہ۔ ایک بات یہ کہ اللہ کے نبی کا یہ تمہارے لیے تمہارے ذمے یہ حق ہے اور تمہارا یہ فرض ہے۔ دوسری بات وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، دوسرا جو ہے نا تمہارا فرض اور نبی کا یہ حق ہے تمہارے ذمے، وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ، جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو جائیں تو پھر کسی بھی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ امہات المومنین سے کسی بھی عورت کے ساتھ نبی علیہ السلام کی ازواج میں سے کسی بھی زوجہ اور کسی بھی بیوی کے ساتھ وہ نکاح کرے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کے اندر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسوہ حسنہ کے ذریعے زیادہ سے زیادہ نکاح کی ترغیب دی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے نا کہ 4 بیویوں سے زیادہ تم ایک وقت میں نکاح کر سکتے ہو، لیکن یہاں ازواج جو ہے نا نبی اور امہات المومنین کا یہ اعزاز بیان فرمایا کہ لوگوں تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا، تمہارے لیے یہ جائز ہی نہیں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی بیویوں میں سے کسی بھی بیوی کے ساتھ آپ نکاح کرو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لمبا عرصہ ازواج مطہرات نے بیوگی کی حالت میں گزارا اور یہ ساری کی ساری زندگی انہوں نے مجرد رہ کر، اکیلے رہ کر، شادی کے بغیر یہ زندگی کے حصے گزارے اور لمبی عمر پائی۔ 80 ہجری تک امہات المومنین میں سے آپ کی بیویاں جو تھی وہ زندہ رہیں۔ اللہ، یعنی رسول اللہ کے بعد 70 سال کے عرصہ، لیکن کسی بھی بیوی نے کسی بھی صحابی کے ساتھ شادی اور نکاح نہیں کیا۔ کیوں؟ کہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ کی بیویوں کا اور اہل بیت کا یہ بہت بڑا حق تھا جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرما دیا۔ میرے بھائیوں،
اسی طرح اللہ اکبر کبیرہ، جہاں مومنوں کو منع کیا گیا کہ پیغمبر کی بیویوں کے ساتھ تم نے نکاح نہیں کرنا، وہاں آپ اندازہ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پابند فرما دیا، نبی علیہ السلام کو بھی پابند فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ کے نکاح کے اندر جو بیویاں آ چکی ہیں وہ آ چکی ہیں۔ آپ نے زندگی میں 11 شادیاں کی تھیں، اور جب آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ کی 9 بیویاں زندہ تھیں۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بہن من ازواج ولو اعجبک حسنہن الا ما ملکت یمینک وکان اللہ علی کل شیء رقیبا۔ فرمایا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تیری بیویوں کا یہ اعزاز ہے، ان کا یہ مقام ہے میرے ہاں، ان کا یہ مرتبہ ہے، اہل بیت کا یہ مرتبہ ہے میرے ہاں کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جو 9 بیویاں اس وقت آپ کے نکاح میں موجود ہیں، آپ کے لیے اب یہ حلال نہیں کہ ان بیویوں کے علاوہ کسی اور بیوی سے آپ نکاح کرو، یہ آپ کے لیے حلال اور جائز نہیں۔ فرمایا وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، اگرچہ وہ بیویاں آپ کو کتنی بھی حسین اور خوبصورت ہی معلوم کیوں نہ ہوں، فرمایا اگر ایسا کرو گے نا تو یاد رکھو یہ اللہ رب العالمین کے ہاں بہت بڑا گناہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، اب آخری بات آئیے کہ امہات المومنین اور اہل بیت کا اللہ رب العالمین کے ہاں کیا مقام ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ، یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں۔ ابو سلمہ یہ کہتے ہیں کہ جب میرے والد فوت ہونے لگے نا تو انہوں نے یہ وصیت کی کہ میرا فلاں باغ جو ہے نا کھجوروں کا، وہ امہات المومنین کو ہدیہ کر دینا، تحفۃً دے دینا۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام آپ بھی لوگوں کو تحفے اور ہدیے دیا کرتے تھے، اور آپ تحفے اور ہدیے قبول بھی فرمایا کرتے تھے۔ یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تہادو تہابو، تم آپس میں ایک دوسرے کو ہدیے دیا کرو، تہابو، اور اس طرح تمہاری آپس میں محبت جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ برکت اور اضافہ فرمائے گا۔ تو بھائیو، امہات المومنین کے لیے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا اور وصیت کی کہ میرا فلاں باغ جو ہے نا وہ دے دینا امہات المومنین کو۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے بعد جب وہ باغ دیا گیا امہات المومنین کو تو وہ باغ فروخت کیا گیا۔ امہات المومنین کو ملنے والا باغ فروخت کیا گیا، اور اس دور میں اس کی قیمت کتنی تھی؟ 40,000 دینار۔ 40,000 دینار میں وہ باغ فروخت ہوا۔ اور میں جب یہ آخری عمرے کے سفر پہ تھا نا تو مجھے کچھ دوستوں نے رہنمائی بھی کی تھی کہ یہ فلاں جگہ جو ہے نا مسجد نبی کے اندر اب وہ جگہ آ گئی ہے کہ یہاں تھا وہ باغ جو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے امہات المومنین کے لیے وقف کیا تھا اور ان کو ہدیہ دیا تھا۔ 40,000 دینار میں وہ باغ فروخت ہوا۔ اگر آج کے حساب سے آپ اندازہ لگائیں وہ لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ محترم، یہ امہات المومنین اور اہل بیت کا بھائیوں میرے اور آپ کے ذمے یہ فرض ہے، حق ہے ان کا کہ ہم اہل بیت کے لیے اپنے دلوں کے اندر محبت کے جذبات رکھیں۔ آپ اندازہ فرمائیے، حضرت عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ خدیجہ کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن ایک بکری ذبح کی اور فرمایا اس کے نا چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرو گوشت کے۔ پھر آپ نے تھوڑا سا گوشت اپنے لیے رکھا اور باقی جو تھا نا وہ سارے کا سارا گوشت سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی سہیلیوں کے گھروں میں بھیج دیا کہ یہ میری مرحومہ بیوی کی سہیلیاں ہیں۔ تو یہاں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ایسی نوبت آ جائے نا
تو پھر اپنی بیوی کے سہیلیوں کو بھی بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اور اچھا سلوک رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہے نا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی عمر 25 سال تھی، ان کی عمر تھی 40 سال، اور حضور علیہ السلام کی عمر تھی 25 سال جب آپ کا نکاح سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 اونٹ حق مہر کے طور پر ادا کیے۔ آج 1 اونٹ کی قیمت کتنی ہے؟ 2-2.5 لاکھ روپیہ، اور 6 اونٹ کی قیمت آپ اندازہ فرمائیے، 6 اونٹ حق مہر میں دیے۔ آج ہم کیا کہتے ہیں؟ وہ مہندی پر لاکھوں روپے خرچ کر دیے، اور جب حق مہر کا وقت آیا نا تو بڑا بولا بن کر نا بندہ کہتا ہے مولوی جی بس شریعتی حق مہر رکھ لو۔ شریعتی حق مہر کیا ہے؟ 32 روپے 6 آنے۔ وہ تو آج اپنے بیٹے کو جو ہے نا روزانہ سکول جاتے وقت اگر آپ نے 20-30 روپے دیں گے نا تو وہ ہمارے منہ پر مارے گا کہ مجھے یہ پیسے نہیں چاہیے۔ بھائیو، 6 اونٹ مہر کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیے۔ اسی طرح ایک اور زوجہ محترمہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ میں نے آج سے نا 15-20 سال پہلے یہ بات پڑھی تھی۔ اس دور کے مطابق مفسر قرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی نے جو ہے نا تفسیر ان کی تفسیر القرآن، اس کے اندر یہ بات لکھی کہ اس وقت اس سونے یا چاندی کی قیمت 85,000 روپیہ تھی۔ یہ آج سے 20-25 سال پرانی بات ہے۔ اور آج ذرا اندازہ لگائیے کہ حق مہر کے طور پر اگر اتنی رقم دی جائے یا اتنا سونا دیا جائے تو اس کی مالیت کتنی ہوگی۔ ہمیں اس معاملے میں اپنے رویے پر نظر ثانی بھائیوں کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ حضرت خدیجہ کا 3را نکاح تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ آپ کی خدمات کے صلے میں جب سیدہ خدیجہ فوت ہوئی نا، حضرت خدیجہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ پہلی وہی آئی نا تو حضور بڑے پریشان تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ گھر آئے اور اپنی بیوی سے کہا کہ مجھے یوں لگتا ہے، ڈر لگ رہا ہے مجھے۔ تو آپ نے تسلی دی۔ نیک اور اچھی بیوی اپنے خامند کے لیے وہ تسلی، اطمینان اور سکون کا باعث ہوا کرتی ہے۔ وہ اس کے لیے مسائل پیدا نہیں کرتی، بلکہ مشکلات کے اندر اپنے خامند کی وہ معاون ہوتی ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے فرمایا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی غمگین نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، اور اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جو بے بس اور مجبور لوگ ہیں نا ان کے بوجھ اٹھاتے ہو، وتکسب المعدوم، اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، روزی نہیں کما سکتے، وہ جو ضعیف ہیں، آپ ان کے لیے کمائی کر کے، روزی کر کے، مزدوری کر کے آپ ان کے معاش کا سبب بنتے ہیں۔ وتقرئ الضیف، اور آپ مہمانوں کی عزت اور خدمت کرتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، دباؤ کے باوجود، پریشر کے باوجود آپ ہمیشہ حق بات کی تائید اور حق بات کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں جب کسی شخص میں آ جائیں تو اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہمیشہ عزت سے سرفراز کرتا ہے، کبھی اسے پریشان نہیں کرتا۔ ہمیں بھی یہ خوبیاں اپنے اندر بھائیوں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور سب سے آخری بات کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، تو جناب جبریل آئے اور انہوں نے آ کر عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو بی بی آپ کے لیے کھانا لا رہی ہے نا، جسے خدیجہ جس کا نام ہے، اسے اللہ رب العالمین سلام کہہ رہا ہے۔ خدیجہ کو اللہ سلام کہہ رہا ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ذرا مقدر کا اندازہ لگائیے۔ جب آپ فوت ہو گئی نا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی آپ نے بڑی تعریفیں کی کہ خدیجہ وہ تھی جس نے جب قوم نے مجھے جھٹلا دیا، خدیجہ نے میری تصدیق کی۔ جب قوم مجھ پر ایمان نہیں لائی،
خدیجہ مجھ پر ایمان لائی، جب کوئی بھی میری مدد کے لیے تیار نہیں تھا، خدیجہ نے اپنا مال اکٹھا کر کے میرے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ بھائیو، اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک ایسا محل جنت میں دیا ہے جو ایک ہی موتی سے بنا ہوا ہے۔ اتنا بڑا محل ہے، اور وہ سارے کا سارا محل، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے، اس میں کوئی جوڑ نہیں موتی میں، ایک ہی موتی سے اللہ رب العالمین نے وہ محل تیار کیا ہے، اور اس محل کے اندر نہ کوئی تھکاوٹ ہوگی، نہ کسی قسم کا شور شرابہ ہوگا۔ بھائیو، اس حوالے سے ہمیں یہ بات معلوم ہے، ہونی چاہیے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ جہاں حسنین کریمین، جہاں فاطمہ، جہاں علی، جہاں عقیل، جہاں جعفر، جہاں عباس، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں شامل ہیں، وہاں آپ کی ازواج مطہرات بھی بالاولیٰ اہل بیت کے اندر شامل ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی والنجم إذا